بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 184 اور ہدایہ اول کا آخری باب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے باب الہدی۔ ہدی کا ذکر کتاب الحج کے اندر آپ نے بارہا سنا، اور مراد اس سے وہ جانور، وہ بھیڑ یا گائے یا اونٹ جس کو لے کر حاجی ساتھ ہی جاتا ہے حرم کی طرف، اور اگر وہ واجب قربانی ہے اس کے اوپر قران یا تمتع کی یا کسی کفارے کی، تو پھر بھی اس نے وہیں پہ جا کر حرم کے اندر ہی اس کو ذبح کرنا ہے، چونکہ ہدی کا مطلب یہ کہ ایسا جانور کہ جس کو وہاں پر جا کر ذبح کیا جائے، یعنی حرم کے اندر جا کر ذبح کی جائے، کسی خاص مکان کی طرف لے کر جایا جائے، اور وہ ہے حرم۔ اس میں پھر کچھ ہدی جو ہوں گی وہ یوم نحر کے ساتھ خاص ہوں گی کہ اسی وقت ہی کرنی ہوں گی، جیسے کہ تمتع کی ہے، قران کی ہے، اور جو کچھ اور ہوں گی جیسے کہ کفارے وغیرہ کی دم کی ہدی ہے، وہ پھر وہاں حرم کے اندر پہنچانی ہے، لیکن کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں، وہاں جا کر کسی وقت بھی ان کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ تو اس سے متعلق کچھ مسائل ہوں گے انشاءاللہ، دو اسباق کے اندر ہم ان کو ذکر کریں گے۔ حصہ اول ہے یہ باب الہدی۔ الہدی ادناہ شاۃ۔ سب سے پہلے ہدی کا مصداق بتایا جا رہا ہے کہ ہدی کا مصداق کون کون سے جانور ہو سکتے ہیں۔ تو فرماتے کہ کم سے کم مقدار اس کی بکری ہے، اس سے کم نہیں۔ لما روی انہ علیہ السلام سئل عن الہدی، ہدی کے بارے میں پوچھا گیا، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادناہ شاۃ، قال وهو من ثلاثة انواع۔ جب ادنا بکری ہے تو اس کی اور بھی مقدار تو ہوگی، اس کی اعلیٰ بھی ہوگی نا، تو لہٰذا تین قسمیں بنتی ہیں: ابل اونٹ، البقر گائے بھینس، الغنم اور بھیڑ بکری دمبا۔ لأنہ علیہ السلام لما جعل الشاۃ ادنا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کو ادنا قرار دیا ہے کہ ہدی کی ادنا مقدار ہے، تو فلا بد ان یکون له اعلیٰ، تو ادنا کے لیے اعلیٰ کا ہونا ضروری ہے، وہ البقر والجزور، وہ اعلیٰ جو ہے وہ گائے بھینس اور اونٹنی۔ لأن الہدی ما یہدی الی الحرم۔ دوسری دلیل، ہدی کہتے ہیں کہ جس کو حرم کی طرف جا کر ذبح کیا جائے اور وہاں پہ قربت کے طور پر وہاں پہ اس کو ذبح کیا جائے، یتقرب به فیہ، تاکہ اس حرم کے اندر اسے ذبح کر کے ثواب کمایا جائے۔ تو والاصناف الثلاثۃ سواء فی ھذا المعنی، اس معنی کے اندر یعنی ثواب کمانا حرم کے اندر جا کر ان کو ذبح کرنے کے معنی کے اندر یہ تینوں قسمیں، یعنی بھیڑ بکری، گائے بھینس اور اونٹنی، یہ برابر ہیں اس معنی میں۔ ولا يجوز فی الہدایا الا ما جاز فی الضحایا۔ شرائط ہدی کے اندر شرائط ذکر کی جا رہی ہے کہ کون کون سی شرائط ہونی چاہیے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہدی کے اندر وہی شرائط ہوں گی جو قربانی کے اندر ہے، یعنی بھیڑ بکری یا دمبا ہے تو 1 سال کا، اور گائے بھینس ہے تو 2 سال کی، اور اونٹنی ہے تو 5 سال کا۔ تو قربانی کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ یہاں پر بھی ہوں گے۔ لأنہ قربۃ، کیونکہ قربانی کی طرح یہ ہدی بھی تو ایک قربت ہے، یعنی ثواب کمانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ علقت باراقۃ الدم، یہ خون کو بہانے کے ساتھ متعلق ہے، یہ ایسی قربت ہے کہ اس کے اندر خون بہا کر ثواب کمایا جاتا ہے، کالاضحیہ جیسی قربانی۔ تو فیتخصصان بمحل واحد، یہ بھی دونوں ایک ہی محل کے ساتھ خاص ہوں گی، یعنی وہ محل یعنی بکری یا بھیڑ بکری، گائے بھینس یا اونٹنی، ان تینوں انواع میں سے ہی ہونا چاہیے، ان کا محل یہی ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگا، جس طرح قربانی کے اندر ہے۔ وَالشَّاةُ جَائِزَةٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ۔ فرماتے ہیں کہ کون سی ان میں سے ہدی، یہ جو 3 انواع ہیں، ان میں سے کون سی ہدی کس کے لیے یعنی چل سکتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ چونکہ جنایات تو اور بھی بہت ساری ہوتی ہیں، تو جنایات میں کون سی جنایت ایسی ہے کہ جس میں آپ بکری دیں گے، کون سی جنایت ایسی جس میں گائے بھینس یا اونٹ دینا پڑے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ باقی سب جنایتوں کے اندر بکری چل جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ وجائزۃ فی کل شیء، یعنی ہر جنایت کے اندر، الا فی موضعین، ہاں 2 جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر آپ نے بڑا جانور دینا پڑے گا، ان میں سے ایک من طاف طواف الزیارۃ جنبا، ہم نے جنایات کے اندر ذکر کیا ہے کہ جس نے جنبی حالت میں، وہ نفاس یا حیض یا حالت جنابت احتلام کی وجہ سے ہو گیا ہو، تو طواف زیارت جو حج کا رکن ہے اس کو اگر جنبی حالت میں کر دیے تو اب دم آئے گا، لیکن دم
بڑا جانور ہوگا، بدنہ لازم ہوگا۔ ومن جامع، اور دوسری صورت جامع بعد الوقوف، وقوف عرفہ کر دیا ہے اس کے بعد کسی نے ہم بستری کر دی ہے، کیونکہ ابھی تک طواف زیارت باقی تھا، اس سے پہلے کر دیا ہے، تو یہ اس کے اوپر دم لازم آئے گا۔ فرماتے ہیں کہ اس میں دم بکری نہیں چل سکتی، فإنه لا يجوز فيهما إلا بدنۃ، فرماتے ہیں اس میں اور کچھ بھی نہیں چل سکتا سوائے بدنہ کے، یعنی بڑے جانور کے۔ وقد بین المعنى فيما سبق، مقبل میں ہم نے اس کو ذکر بھی کر دیا، یعنی باب الجنایات کے اندر۔ ويجوز الاكل من هدي التطوع والمتعة والقران، اب یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ کون سی ہدی کا گوشت وہ ہدی کو ذبح کرنے والا اور صدقہ کرنے والا یا دم کو ذبح کرنے والا کھا سکتا ہے اور کون سا نہیں کھا سکتا۔ تو فرماتے ہیں کہ نفلی اگر قربانی ہے، حج تمتع کی ہے، حج قران کی، ان کو کھا سکتے کیونکہ دم شکر ہیں اور دوسرا نفل ہے، اس میں سے کھا سکتے، لأنه دم نسک، یہ حج کا ایک نسک ہے اور شکر کا ایک دم ہے، فیجوز الاکل منها، اس میں سے کھانا جائز ہے، منزلۃ الاضحیہ، جیسے کہ قربانی ہے اسی کی مرتبے میں ہے۔ وقد صح ان النبی علیہ السلام اکل من لحم ہدیہ حسا من المرقہ، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہدی کا گوشت کھایا ہے اور اس کے شوربے کو پیا ہے۔ ویستحب له ان یاکل منها لما روینا، اور یہ مستحب ہے کہ انسان اس سے کھائے، جیسے کہ ہم نے روایت کر دیا۔ وکذلک یستحب ان یتصدق علی الوجه الذی عرف فی الضحایا، اور یہ بھی مستحب ہے کہ صدقہ کرے کچھ گوشت کے حصے کو اسی صورت میں، اسی طریقے پر جو قربانی کے اندر مشہور ہے کہ 3 ایسے کرے، ایک ایسا اپنے گھر کے لیے، ایک ایسا اپنے اقربا رشتہ داروں کے لیے، اور ایک ایسا غربا اور مساکین کے لیے۔ ولا يجوز الاكل من بقیۃ الہدایا، باقی جتنے بھی ہدی ہیں، کفارے کی ہدی ہے اور باقی جو اتنی بھی ہدی ہیں دم وغیرہ کی، ان کو کھانا جائز، ان کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، لأنها دم کفارات، کیونکہ وہ کفارے کی ہدی ہے، دم ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ وہ غربا اور مساکین کو ہی دینا ہے، خود نہیں کھانا۔ وقد صح ان نبی علیہ السلام لما افسر بالحدیبیہ، اور یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر جب ان کو روکا گیا، وہ بعث الہدایا علی یدی ناجیہ الاسلمی، ناجیہ اسلمی کے ہاتھوں اپنی ہدیوں کو حرم کی طرف بھیجا، ایک روایت یہ بھی ہے، وہیں ذبح نہیں کیا بلکہ ناجیہ اسلمی کے ہاتھوں وہاں بھیجا، تو اس کو یہ حکم دیا تھا کہ لا تاکل انت رفقتک منها شیئا، اس میں سے آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے کھانا نہیں ہے، کیونکہ یہ دم احصار ہے، اور یہ دم احصار بھی ایک طرح کا گویا کہ دم جبر ہی ہے کہ اس کے ذریعے سے تلافی ہوتی ہے کہ ہم ان کی وجہ سے احرام سے نکلتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کا دم جابر ہی ہے، لہٰذا اس میں سے آپ نہ کھائیں۔ تو یہ روایت ناجیہ اسلمی کی موجود ہے تو اندر، لیکن اس میں لا تاکل انت ورفقتک منها شیئا میں نہیں ہے۔ امام ابو داؤد نے اس کو ذکر کیا، ہشام عن ابیہ عن ناجیہ اسلمی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معه بهدی فقال ان عتب منها شیئا فانحره ثم اسبغ نعله ثم دمه في دمه ثم خل بينه وبين الناس، تو یہ روایت بھی موجود ہے۔ ولا يجوز ذبح هدي التطوع والمتعة والقران، فرماتے ہیں کہ الا فی یوم النحر، نفلی ہدی اور حج تمتع کی، حج قران کی، ان کا ذبح کرنا جائز نہیں ہے مگر یوم نحر کے دن، یعنی کچھ ہدی ایسی ہیں جو زمانے کے ساتھ خاص ہیں اور مکان کے ساتھ بھی خاص ہیں، اور کچھ ایسی ہیں کہ جو مکان کے ساتھ تو خاص ہیں، کیونکہ مکان کے ساتھ تو ہر ہدی خاص ہے لیکن زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، تو یہ وہ ہدی ہیں کہ جو زمان اور مکان دونوں کے ساتھ خاص ہیں، یوم نحر کے دن کرنی ہے اور حرم کے اندر کرنی ہے۔ جی ذبحہ، اچھا، قال العبد الضعیف، مصنف صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ مبسوط کے اندر اس طریقے سے ہے کہ یجوز ذبح دم التطوع قبل یوم النحر، یوم نحر سے پہلے بھی نفلی قربانی کو ذبح کرنا اور نفلی دم کو ذبح کرنا جائز ہے، مبسوط کے اندر یہ ذکر ہے۔ وذبحہ یوم النحر افضل، البتہ یوم نحر کے دن اس کا ذبح کرنا افضل ہے۔ وہذا ہوا صحیح، فرماتے ہیں کہ راجح قول نفلی قربانی سے متعلق یہی ہے، لأن القربۃ فی التطوعات باعتبار انها ہدایا، فرماتے ہیں کہ نفلی جو قربانیاں ہیں نا، اس کے اندر یہ نفل جتنے بھی ہیں اس میں جو ثواب کی چیز ہے وہ اسی اعتبار سے ہے کہ یہ ہدی ہے اور اس کو حرم پہنچایا جائے، اس اعتبار سے یہ تطوع کے اندر یہ ثواب ہے، آگے پھر وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ وذالک یتحقق بتبلیغ فی الحرم، بس صرف ہدی ہے تو ہدی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو حرم تک پہنچایا جائے، تو بس حرم تک پہنچانے کے ساتھ ہی یہ قربت اور ثواب حاصل ہو گیا ہے۔ اذا وجد ذالک لا ذبح فی غیر یوم النحر، فرماتے ہیں کہ جب یہ بات پائی گئی کہ حرم تک اس کو پہنچا دیا گیا ہے، یوم نحر کے علاوہ اس سے آگے پیچھے بھی ذبح کرنا اس کا جائز ہے۔ وفی ایام النحر افضل، ہاں یوم نحر کے دن کرنا اس کا افضل ہے، لأن معنی القربۃ فی اراقۃ الدم فیہا اثر، کیونکہ یوم نحر کے دن قربت والا جو معنی ہے خون کو بہانے کے بارے میں زیادہ ظاہر ہے کہ اس دن ویسی بھی قربانی کا ہی دن ہے،
اور نحر کہتے ہی قربانی کے دن کو ہے۔ اما دم المتعۃ والقران، جہاں تک بات دم تمتع کی ہے اور دم قران کی ہے تو اس کے بارے میں جو ہم نے کہا کہ یوم نحر ہی کو کیا جائے، دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سورہ حج کے اندر فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اس میں سے کھاؤ اور غریبوں مسکینوں کو بھی کھلاؤ۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، تو اس میں جو ہے نا کہ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر اس کے بعد اپنی میل کچیل کو جو ہے وہ دور کریں۔ تو میل کچیل جو دور کی جاتی ہے وہ یوم نحر ہی کو کی جاتی ہے کہ حلق کروایا جاتا ہے، غسل کروایا جاتا ہے، سارا کچھ کیا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ ہوتا ہی یوم نحر کو ہے، تو لہٰذا مطلب یہ ہوا کہ یہ دم تمتع کی جو حدیث سے متعلق ذکر آیا کہ وہ یوم نحر ہی کو ہے۔ وقضاء التفظ یختص بیوم النحر، جو اس میں جو ہے کہ میل کچیل کو اتارتے ہیں تو وہ تو یوم نحر کے ساتھ ہی خاص ہے، اس سے پہلے تو احرام کے اندر میل کچیل اتارنے کی اجازت نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ یوم نحر کو ہی کرنی ہے۔ وَلِأَنَّهُ دَمُ نُسُكٍ، اور دوسرا یہ کہ حج تمتع اور حج قران یہ نسک ہے، یعنی حج کے اندر ایک واجب دم ہے اور حج اور عمرے کو جمع کرنے کی وجہ سے لازم ہوا ہے، تو فَيَخْتَصُ بِيَوْمِ النَّحْرِ كَالْأُضْحِيَّةِ، تو لہٰذا یہ بھی یوم نحر کے ساتھ خاص ہوگا جیسے کہ قربانی یوم نحر کے ساتھ خاص ہے، واجب ہے نا۔ يجوز ذبح بقیۃ الہدایا فی ای وقت شاء، فرماتے ہیں باقی جتنے بھی ہدیے ہیں چاہے وہ کفارے کی ہدی ہو یا کسی دوسرے دم کی ہو، تو فرماتے ہیں اس کا وہاں حرم کے اندر ہی جانا تو ضروری ہے، مکان کے ساتھ تو خاص ہے لیکن آگے وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ زمان کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہاں پہ جا کر کسی وقت بھی ذبح کرنا جائز ہے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ لا يجوز الا فی یوم النحر، یوم نحر کے علاوہ جائز نہیں ہے، جو بھی ہدی ہو اس کو یوم نحر ہی کو ذبح کرنا ہے، اعتبار بدم المتعۃ والقران، دم متع اور دم قران کے اوپر قیاس کرتے ہو کہ جس طرح وہ واجب ہے تو دوسری کفارے کی بھی ہدی واجب ہے، تو لہٰذا جس طرح تمتع اور قران کی ہدی کو یوم نحر کو ذبح کریں گے تو اس کو ان سب کو بھی اسی میں کرنا ہے۔ فإن كل واحد دم جبر عنده، کیونکہ سب ایک یعنی دم تمتع، دم قران، دم کفارہ سارے کے سارے امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک دم جبر ہیں، دم شکر نہیں ہے یہ، تو حناف فرماتے ہیں نہیں، تمتع اور قران تو دم شکر ہیں، باقی دم جبر ہیں، تو لہٰذا اس میں فرق ہے۔ لما ان هذه دماء کفارات، جب یہ سارے کے سارے جو دم ہیں دم کفارے کے جو دم ہیں تو فلا یختص بیوم النحر، پس یہ جو یوم نحر ہے اس کے ساتھ خاص نہیں ہوں گے، یعنی احناف کی دلیل ہے کہ لأنها لما وجبت لجبر النقصان، کیونکہ جب وہ واجب ہی ہوئے ہیں نقصان کی تلافی کرنے کے لیے تو کان تعجیل بها اولا ارتفاع النقصان به من غیر تاخیر، تو پھر ان کے اندر جلدی کرنا زیادہ اولا ہے تاکہ نقصان اٹھ جائے ان کے ذبح کرنے کی وجہ سے بغیر تاخیر کے، لہذا یوم نحر تک تاخیر کرنے کی پھر کیا ضرورت ہے، جب نقصان کی تلافی کرنی ہے تو پہنچتے ہی فوراً ذبح کر دو۔ بخلاف دم المتعۃ والقران، بخلاف دم متع کے اور دم قران کی، لأنه دم نسک، دم جبر نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے جس کی جلدی کرنی ہے، کہ وہ تو شکر کا دم ہے کہ ایک نسک ادا کیا اور اس کی وجہ سے دم لازم ہے، تو اس کے لیے جو ہے شکر کا موقع یوم نحر ہی ہے۔ قال ولا يجوز ذبح الهدايا الا في الحرم، ذکر ہو گیا کہ جتنی کی جتنی ہدایات ہیں وہ مکان کے ساتھ خاص ہیں، یعنی حرم کے ساتھ خاص ہیں، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے ذبح کرنا ان کو۔ لقول تعالی فی جزاء الصید، کیونکہ جو شکار کے مارنے کی وجہ سے جو اس کے اوپر دم لازم کیا ہے، جزا لازم کی ہے محرم کے اوپر، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدیم بالغ الکعبہ، ایسی ہدی جو کعبہ تک پہنچائی جائے، یعنی حرم تک پہنچائی جائے، وہاں ذبح کی جائے۔ فصار اصلا فی کل دم ہوا کفارہ، بس یہ آیت اصل بن چکی ہے، ایک اصول بن چکی ہے ہر اس دم کے بارے میں کہ جو کفارے کا دم ہو۔ ولی ان الہدی اسم لما یہدی الی مکان، اور دوسرے کہ ہدی کے معنی کے اندر یہ کہ ایسا جانور جس کو کسی خاص جگہ تک لے جایا جائے، اہدا یہدی اہدان کا معنی کہ وہاں پہ جا کر اس کو ہدیہ کیا جائے، پہنچایا جائے، اور مکان ہو الحرم، اس کی جو جگہ وہ حرم ہے۔ تعالی اسلام منا کلها منحر و فجاج مکہ کلها منحر، فرمایا کہ جو منا ہے سارے کا سارا وہ قربانی کی جگہ ہے، اور مکہ کے جو بیچ کے راستے ہیں منا اور مکہ کے بیچ میں وہ بھی سارے کے سارے قربانی کی جگہ ہیں، لہذا وہیں پہ ذبح کرنا ہے۔ ويجوز ان يتصدق بها على مساکین الحرم وغیرہم، فرماتے جائز ہے کہ پھر اس کا گوشت حرم کے مسکینوں کے اوپر یا غیر حرم کے مسکینوں سب کے اوپر صدقہ کرنا درست ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ اس میں اختلاف فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ لأن صدقۃ قربۃ معقولۃ، کیونکہ صدقہ کرنا یہ ایک اچھا، امام شافعی اللہ کی دلیل یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حرم کے ہی اندر ذبح کیا ہے تو لہذا حرم ہی کی مسکینوں کے اوپر اس کو خرچ کیا جائے۔ احناف کی دلیل بھئی حرم اور غیر حرم سب مسکینوں کو دے سکتے ہیں، لأن صدقۃ قربۃ معقولہ، کیونکہ صدقہ کرنا تو
ایک معقول اور قیاس کے مطابق ایک ثواب کی چیز ہے کہ آتے ہیں کہ بھی کسی کی ضرورت پوری کی جا رہی ہے، تو یہ ایک معقول قربت ہے. تو جب معقول ہے تو والصدقۃ علی کل فقیر قربۃ، لہذا ہر ایک فقیر کے اوپر آپ صدقہ کریں تو وہ قربت ہی ہوگا، حرم کا ہو یا غیر حرم کا ہو. لیکن اراقۃ الدم، خون کا بہانا، وہ ایسی قربت ہے کہ معقول نہیں ہے کہ خون بہاؤ ثواب ملتا ہے، عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے، لیکن شریعت نے مقرر کی ہے. تو اس لیے اس کے اندر تو یہ ہے کہ وہ حرم کے اندر ہی جا کر اس کو ذبح کریں اور اس کو اسی مورد پر بند کریں جس طرح شریعت نے کیا ہے. لیکن آگے جو گوشت کی تقسیم ہے یہ تو عقل میں آنے والا صدقہ ہے، لہذا وہ ہر ایک پر ہو سکتا ہے. قال لا یجب التعریف بالہدایا، ہدی کی تعریف کرنا واجب اور کوئی ضروری نہیں ہے. تعریف کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر حرم کے اندر پہنچا کر اس کو تعریف کا معنی عرفہ کی طرف اس کو لے کر جانا، ساتھ لے کر جائے اور ساتھ لے کر منی مزدلفہ آئے، ساتھ لے کر عرفات جائے، ایک یہ مطلب ہے. دوسرا یہ کہ اس کی تعریف اور تشہیر، جس طرح تعریف کا اپنا معنی ہے کہ اس کی اشعار کرنا، کہ اس کی کوہان کو زخمی کر دینا اور یا اس کے گلے میں قلادہ وغیرہ پہنا دینا، یہ بھی ایک تعریف ہے. اور مطلب یہ ہو گیا تاکہ پتہ چلے لوگوں کو کہ یہ ہدی ہے حرم کی، تو اور اس کی حفاظت بھی مقصود ہوتی ہے تعریف سے. تو فرماتے کہ کوئی ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ بندہ کرے تو اچھی بات ہے، نہ کرے تو کوئی بات نہیں. لأن الهدي ينبئ عن النقل إلى مكان ليتقرب بإراقة دمه فيه، کیونکہ ہدی کا معنی تعریف کرنا نہیں ہے، ہدی کا لفظ دلالت کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ ایسی چیز جس کو منتقل کیا جائے کسی ایسی خاص جگہ کی طرف تاکہ وہاں پر جا کر اس کے خون کو بہا کر ثواب حاصل کیا جائے. ہدی کا بنیادی جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے. لا عن التعریف، ہدی کا مطلب تعریف نہیں ہے کہ اس کی تعریف اور تشہیر کی جائے، اس کو ساتھ لے کر جا رہے تو لہذا تعریف ہو رہی ہے کہ بھئی ہدی لے کر جا رہے ہیں، یہ اس کا بنیادی مفہوم نہیں ہے. فلا یجب، لہذا تعریف پھر واجب نہیں ہے. فإن عرف بهدی المتع، اگر کوئی حج تمتع کی ہدی کی تعریف کرتا بھی ہے کہ اس کو عرفہ کے ساتھ لے کر جاتا ہے یا اس کے اندر قلادہ وغیرہ پہناتا ہے تو بہتر ہے، اچھی بات ہے. لأنه يتوقت بيوم النحر، کیونکہ اس نے وہ یوم نحر کے ساتھ خاص ہے تو اس سے پہلے اس کی چونکہ حفاظت کرنی ہے تو ضرورت پڑ سکتی ہے. فعسى الا يجد من يمسكه فيحتاج الى ان يعرف به، تو فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی ایسے شخص کو نہ پائے کہ جو اس کو اپنے پاس حفاظت کر کے روک کر رکھے، لہٰذا اس کو ضرورت پڑے گی کہ وہ اس کو لے کر عرفہ کی طرف جائے، اس کی تشہیر کرے تاکہ کہیں یہ گم نہ ہو جائے. وَلِأَنَّهُ دَمُ نُسُكٍ، اور یہ کہ دم شکر ہے اور ایک نسک حج اور عمرے کا اس نے ادا کیا ہے ایک ہی سفر میں، تو اس کا دم ہے، تو اس کی بنیاد بھی تشہیر پر ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور نعمت کا اظہار کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی ہے. بخلاف دماء الکفارات، بخلاف کفارے کے دموں کے کہ ان کی جو بنیاد ہے وہ چھپانے پر ہے، کیونکہ ایک اس سے نالائقی ہوئی ہے اور ایک جنایت ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر یہ سزا ہے اور ایک یہ جرمانہ لگا ہوا ہے، تو اس کو چھپانا ہی زیادہ اولا ہے. تو فرماتے ہیں انه يجوز ذبحها قبل يوم النحر، ایک تو یہ کہ اس کو یوم نحر سے پہلے ذبح کرنا بھی جائز ہے، علامہ کرنا، کیونکہ جلدی کرنی ہے، کیونکہ نقصان کی تلافی کرنی ہے، اس کو جلدی کرنا ذبح کرنا ہے. وسببها الجنایہ، اور اس کی جو سبب ہے وہ جنایت ہے. فیلیق به الستر، تو اس کے اندر زیادہ مناسب یہ ہے کہ اس کو چھپایا جائے، اس کی تشہیر نہ کی جائے. والافضل فی البدن النحر، فرماتے ہیں کہ اب ذبح کریں گے یا نحر کریں گے، دو طریقے ہوتے ہیں جانور کو ذبح کرنے کے یا اس کو حلال کرنے کے. تو فرماتے ہیں کہ بدن جو بڑا جانور ہے یعنی اونٹ ہے خاص طور پر، اس کے اندر بہتر یہ ہے کہ نحر کیا جائے اس کا. اور فی البقری والغنم الذبح، اور گائے اور بکری، بیڑ بکری دمبے کے اندر افضل ذبح کرنے کے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا صلی لربک وانحر، اپنے رب کی یعنی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. فی تعویلی، بعض فرماتے ہیں کہ اس کی تعویل میں جو ونحر ہے اس سے جزور اور اونٹ مراد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گائے کے بارے میں فرمایا ان تذبحوا بقرہ، کے لیے ذبح کا لفظ، اور اللہ تعالیٰ نے مینڈے کے بارے میں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر لایا گیا تھا اس کے بارے میں فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. تو اس سے پتہ چلا کہ ان جانوروں کو ذبح کرنا ہے اور اونٹ کو جو ہے وہ نحر کرنا ہے. وَالذَّبْحُ مَا أُعِدَّ لِلذَّبْحِ، یہ جو ذبح ہے نا، فرماتے ہیں یہ جو ذبح کا لفظ ہے یہ کہتے ہیں اس جانور کو یا اس مینڈے کو جس کو ذبح کے لیے تیار کیا گیا ہو. وقد صح ان نبی علیہ السلام نحر الابل وذبح البقرۃ والغنم، آگے انشاءاللہ متن کے اندر بھی آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 63 اونٹ جو ہے وہ نحر فرمائے تھے اور گائے کو ذبح فرمایا اور بیڑ بکری کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح فرمایا ہے. ثم ان شاء نحر الابل فی الهدايا قیاما، فرماتے ہیں کہ ہدیوں میں جو اونٹ ہے اختیار ہے نحر کرنے والے کو کہ وہ اس کو کھڑے کھڑے حالت میں نحر کرے، او ارجع، یا اس کو لٹا کر
نیچے پھر اس کو نحر کرے. نحر کہتے ہیں کہ اس کے جو گردن کا بالکل نیچے سینے کی طرف جو جگہ ہے وہاں پہ نیزے کو اندر گھونپنا کہ وہاں پر اس کی ساری رگیں جمع ہوتی ہیں کہ خون نیچے نکلتا چلا جائے. وَأَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ فَهُوَ حَسَنٌ جس طریقے سے بھی کرے لٹا کر نحر کرے یا کھڑے کھڑے کرے تو اچھی بات ہے, بہتر ہے. وَالْأَفْضَلُ أَن يَنْحَرَهَا قِيَامًا بہتر یہ ہے کہ اس کو کھڑے کھڑے حالت کے اندر کرے, کیونکہ لما روی انہ علیہ السلام نحر الہدایا قیامًا اصحابہ کانوا ینحرونہا قیامًا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہدیوں کو نحر فرمایا لیکن کھڑے کر کے یعنی اونٹوں کو نحر فرمایا ہے. معقولۃ الید الیسریٰ ان کا اگلا بایاں پاؤں جو ہے وہ اس گھوڑے کو اندر موڑ کر اس کو اوپر سے رسی کے ساتھ باندھ دیتے تھے تاکہ وہ بھدکے نہیں اور پھر نیچے گر جائے. ولا یذبح البقر والغنم قیاما لیکن گائے اور بھیڑ بکریوں کو فرماتے ہیں کہ کھڑے کر کے ذبح نہ کیا جائے بلکہ ان کو لٹایا جائے. لأن فی حالت الاضطجاع المذبح ابین فرماتے ہیں کہ وہ لٹانے کی حالت ہے ان کی تو اس میں جو ان کے ذبح کی جگہ ہے حلق وہ زیادہ واضح اور کھل کر باہر آ جاتی ہے, اس لیے ان کو لٹا کر ہی ذبح کیا جائے. فیکون ذبح ایسر اس صورت میں پھر ذبح کرنا ان کا آسان ہوتا ہے نا. وذبح هو السنۃ فیہما فرماتے ہیں کہ ذبح یہ گائے اور بھیڑ بکریوں میں سنن ہے. قال والاولی ان یتولی ذبحها بنفسه اذا كان يحسن ذلك فرماتے ہیں کہ بہتر اور مناسب یہ ہے کہ انسان خود اپنے جانور کو ذات خود ذبح کرے اور اس کی ذمہ داری لے اگر اس کو یہ طریقہ آتا ہو. لما روی ان نبی علیہ السلام ساق 100 بدنۃ فی حجۃ الوداع فنحر نیفا و60 بنفسه وولى الباقی علی رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ ساتھ لے کر چلے گئے تھے اور ان میں سے 63 اونٹوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے نحر فرمایا اور باقیوں کی ذمہ داری 37 کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے دی کہ آپ نحر فرمائیں. وَلِأَنَّهُ قُرْبَةٌ دوسرے کہ ایک نیکی کا کام ہے, ثواب ہے, تو وَالتَّوَلِّي فِي الْقُرْبَاتِ أَوْلَى اور خود بخود نیکی کے کام کو خود کرنا یہ زیادہ بہتر ہے. لما فیہ من زیادۃ الخشوع کیونکہ اس میں زیادہ تر خشوع بھی پایا جاتا ہے اور اس کے اندر اخلاص بھی پایا جاتا ہے. الا ان الانسان قد لا يهتدي لذلك لیکن کبھی کبھار انسان کو یہ طریقہ آتا نہیں ہے ذبح وغیرہ کا نحر وغیرہ کا تو ولا يحسنه اور اس کو وہ سمجھتا ہی نہیں ہے تو فجوزناه کلیۃ غیرہ دوسرے کو بھی ہم نے یعنی اس کو اختیار دے دیا, جائز کرا دے دیا کہ آپ کسی اور کو بھی اس کی تولیت دے سکتے ہیں یعنی اس کو ذمہ داری دے سکتے ہیں. قال فرماتے ہیں کہ ويتصدق بجلالها وختامها اس کی جو زین وغیرہ ہیں اس جانور کی اس کو بھی صدقہ کرنا ہے, ختامیہ اور اس کی رسی وغیرہ اور لگام وغیرہ کو بھی صدقہ کرنا ہے. ولا یؤتی اجرۃ الجزار منها فرماتے ہیں کہ جو کسائی ہے اس کی اجرت اس جانور کے گوشت میں سے نہیں دینی. ہمارے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تصدق بجلالها وبختمها ولا تعطي اجرۃ الجزار منها. وہ اس سبق کو یہاں روکتے ہیں, انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر اس باب الہدی کو مکمل کر لیتے ہیں.